اچھا اب آ جائیے ایک اور بہت ہی اہم اور معرکۃ الآراء مسئلہ ہے کہ شادی کی نیت سے دیکھنے پر لڑکی کے لباس و حجاب کی شرائط. عام طور پر لڑکے دیکھنے آتے ہیں، لڑکے والے دیکھنے کے لیے آتے ہیں، تو اس وقت اس موقع پر اچھا اس میں عام حالات میں جو نامحرم کو جس طرح دیکھا جاتا ہے اور شادی کی نیت سے دیکھنے میں ایک فرق ہے. ورنہ اگر کوئی کسی لڑکی نے ایک نامحرم مرد کے سامنے مثلا پورا اسکارف پہن کے آتی ہے، وہ جس طرح عام پورا حجاب ہے، وہ تو کسی کے بھی سامنے جا سکتی ہے، تو اس کے سامنے بھی آ سکتی ہے جو کہ اس کو شادی کے لیے دیکھنے آیا ہے. جب وہ باہر نکل سکتی ہے، پوری دنیا اس کو اس میں دیکھ سکتی ہے حجاب والے لباس میں، تو اس کے سامنے بھی آ سکتی ہے. تو اس کو الگ سے موضوع بحث کیوں بنا رہے ہیں؟ اس وجہ سے کہ جو شادی کی نیت سے اس کو دیکھنے کے لیے آیا ہے، اس کے لیے تھوڑی سی شریعت نے ریلیکسیشن دی، لیکن شرائط کے ساتھ ریلیکسیشن دی. دیکھیے جب بھی کوئی حرام حلال ہوتا ہے نا، تو وہ پھر کچھ پابندیوں کے ساتھ حلال ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا پورا فل حلال ہو گیا. جیسے ہم نے پہلے بھی مثال دی کہ کسی کی جان جا رہی ہو، شراب پی کے جان بچ سکتی ہے، تو وہ صرف 1 یا 2 گھونٹ سے اگر جان بچ سکتی ہے تو پورا گھٹا گھٹ شراب نہیں پی سکتے. تو کیونکہ شراب حلال ہو رہی ہے مجبوری میں، تو جب تک مجبوری رہے. تو بہرحال یہاں پر ایک فرق یہ ہے. اچھا یہ کیوں بیان کیا جا رہا ہے؟ اس وجہ سے کتنے ہی میں ایسی خواتین کو جانتا ہوں جو اس معاملے میں سٹرکٹ ہو گئیں بہت. جتنی شریعت نے، ابھی میں بتاتا ہوں ریلیکسیشن کیا ہے، جتنی شریعت نے ریلیکسیشن اس مسئلے میں دی تھی، وہ انہوں نے لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ نہیں، ہم تو کسی کے بھی سامنے اس طرح تو ہم کوئی کھیل ہے کہ ہم جو ہے وہ حجاب اتار کے کسی نامحرم کے سامنے آئیں. تو بہت سے ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں بھائی ہمیں اتنا سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا، اتنا چہرے بھی نظر نہیں آ رہا ہے، حجاب اتنا زیادہ کیا ہوا ہے کہ ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہا. تو اکثر رشتے اس طرح سے ان کے واپس چلے گئے. تو بہرحال وہ نقصان ہوتا ہے اس سے. تو شریعت نے کیا ریلیکسیشن دی ہے؟ اب شرائط کے ساتھ، ابھی وہ شرطیں آگے آئیں گی، لیکن پہلے وہ بتا دوں. مثلا اگر وہ فرمائش کرے کہ جناب مجھے سر کے بال دیکھنے ہیں، مثلا یعنی اسکارف اتار کے آؤ میرے سامنے، تو اس کو اجازت ہے، یہ اسکارف اتار سکتی ہے، اسکارف اتار سکتی ہے. لیکن البتہ وہ بھی آگے چل کر ذکر آئے گا، اسکارف اتار سکتی ہے صرف لڑکے کے لیے. یہ نہیں کہ اس کے ابا بھی آئے ہوئے ہیں تو اس کے بھائی بھی آئے ہوئے ہیں تو اس کے بہنوئی بھی آئے ہوئے ہیں، ان کے سامنے وہ اس انداز سے نہیں، صرف لڑکے کے لحاظ سے اس کو اجازت ہے. پاؤں بھی کھول سکتی ہے اس کے سامنے، اور مثلا ہاتھ بھی کھول سکتی ہے، اور سر کے بال یعنی اگر اسکارف بھی اگر وہ اتار دے. اور شرعی حکام میں تو خیر ساق یعنی پنڈلی کا بھی تذکرہ ہے، لیکن وہ اتنا ظاہر ہے یہاں پر کوئی رائج نہیں ہے یہ چیز. تو بہرحال یہ کہ کم سے کم تو اس میں وہ غیر ضروری سختی کا مظاہرہ نہ کرے. لڑکیاں یہ کہیں گی بھائی اگر بالفرض نہیں ہم اس کو پسند آئے یا یہ معاملہ نہیں آگے بڑھا تو ہماری تو بے حجابی ہو گئی. تو یہ بے حجابی کا کوئی گناہ نہیں ہوا، یہ کیونکہ یہ تو اللہ کی اجازت سے آپ نے ایک کام کیا ہے، اس میں کوئی گلٹی ہونے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی اس کی بھی ضرورت نہیں، کوئی پریشان ہونے کی کوئی گناہ نہیں ہے اس میں. تو یہ اس کے اندر ایک مسئلہ آتا ہے. تو اب جو شرطیں ہیں اس میں جو لڑکا ہے وہ جب دیکھنے کے لیے آ رہا ہے تو سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اس کی کوئی بری نگاہ نہیں ہونی چاہیے. یہ نہ ہو کہ وہ مثلا بری نگاہ سے لڑکی کو دیکھے. البتہ قہری طور پر جو پہلی نگاہ وہ ڈال رہا ہے اس میں کچھ اس کو ایسا محسوس ہو رہا ہے تو بہرحال اس کو روکنا ہے. لیکن اس کو شریعت نے کہا ہے کہ بہرحال وہ دیکھ سکتا ہے، لیکن بہرحال اپنے اس برے جذبات کو وہ روکے. کیونکہ دیکھیے نامحرم کی طرف نگاہ کرنا پیغمبر فرماتے ہیں شیطان کا ایک زہریلا تیر ہے، لہٰذا جو شخص بھی خدا کے خوف سے نامحرم پر نگاہ نہ ڈالے تو خدا اسے ایسا ایمان عطا کرتا ہے جس کی شیرینی وہ اپنے دل میں محسوس کرتا. تو بہرحال یہ ضرور ہے کہ اس طرح کی کوئی بری نگاہ، ایک تو نامحرم کو اس طرح سے دیکھنا، اب یہ شادی کی نیت سے اگر دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں تو اپنی نگاہ کو کنٹرول کرے. کیونکہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اور پیغمبر اسلام کا پچھلی دفعہ تذکرہ ہوا تھا، اس کے لیے بھی ایک درود بھیج دیجئے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. چھٹی امام فرماتے ہیں لذت کی نگاہ شیطان کے زہر آلودہ تیروں میں سے ایک تیر ہے. کتنی ایسی نگاہیں جو اپنے ساتھ حسرت و افسوس لے کر آتی ہیں، یعنی ان کا جو نتیجہ آخرت میں نکلے گا. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تمہاری آنکھوں کی خیانت سے بھی واقفیت رکھتا ہے. تم جو دلوں میں برے خیالات پکاتے ہو اپنے، تمہارے دلوں کے حالات سے بھی اللہ واقفیت رکھتا ہے. تو شیطان اس طرح کی نگاہ ممکن ہے ڈلوائے، تو وہ لڑکوں کو اس میں احتیاط کرنی چاہیے.
کیونکہ یہ بھی پیغمبر اکرم نے یہ بات جملے ارشاد فرمائے ہیں کہ چند لمحوں کی حرام لذتوں کا انجام طولانی مشکلات اور مصائب ہے. ایک سیکنڈ وہ ہے نا کہ وہ لمحوں کا کوئی تھا اور صدیوں کی سزا پائی, ایسا کو پتہ نہیں کیا کون سا شعر ہے وہ, تو واقعتاً یہ ہوتا ہے کہ سیکنڈز کا گناہ ہے لیکن طولانی مصائب اور مشکلات اس کے نتیجے میں اس کو بھگتنے پڑ سکتے ہیں. اچھا, پھر اگلی شرط یہ ہے کہ چلیں اس موقع پر تو اس نے اپنے آپ کو کنٹرول کر لیا ہے, لیکن اس کو دیکھنے کے نتیجے میں آئندہ بھی کسی گناہ میں مبتلا ہونے کا خوف نہ ہو اس کو. یعنی وہ جو ہے اس کو بعد میں بھی, ہم اس کو پتہ ہے کہ نہیں, بعد میں بھی سوچ کے بھی میں گناہوں میں, یا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جناب اس کے بعد منگنی ہو گئی ہے, اور منگنی میں تو اور ہم نے جب یہاں پر احکام بیان ہوئے تھے تو ایک منگنی کے فقہی احکام بھی یہاں پر بیان ہو چکے ہیں, تو اس کے اندر تفصیل کے ساتھ یہ تمام چیزیں بیان ہوئی تھی. تو اس میں یہ بات کہی گئی تھی کہ ایک عام نامحرم سے بھی زیادہ نامحرم اور خطرناک منگیتر ہوتا ہے. یعنی اتنی عام نامحرم کے سامنے بھی اتنی احتیاط کی ضرورت نہیں جتنی اس سے احتیاط کی ضرورت ہوتی, اور یہاں پر اس کو بالکل محرم کی طرح سے سمجھ لیا جاتا ہے. تو بہرحال ایسا نہیں ہونا چاہیے, آئندہ بھی کسی گناہ میں پڑنے کا امکان نہ ہو. اچھا, ایک اور ہے کہ اس کو دیکھنے میں کوئی شرعی رکاوٹ بھی نہیں ہونی چاہیے. شرعی رکاوٹ یعنی جس لڑکی کو آپ دیکھنے کے لیے آئے ہیں اس کو دیکھنے میں کوئی شرعی رکاوٹ نہ ہو. مثلا کیا ہو سکتی ہے رکاوٹ؟ عورت شوہردار نہ ہو. مثلا یہ ہوتا ہے بعض اوقات تعلقات اس کے شوہر سے صحیح نہیں ہیں, آفس میں ساتھ کام کرتے ہیں, اب انہوں نے پلاننگ بنانی شروع کر دی کہ جناب اچھا ٹھیک ہے تم اپنے شوہر سے طلاق لے لو, بات چیت ہو رہی ہے, بات اس طرح سے آگے بڑھ رہی ہے. شوہردار عورت کو ایک تو پیام نکاح دینا ہی حرام ہے, اس پر اس لحاظ سے کوئی نگاہ بھی نہیں ڈالی جا سکتی, شرعی رکاوٹ ہے اس کا شوہردار ہونا. حتیٰ کہ اشاروں کنایوں میں بھی اس کو نکاح کی کوئی انڈیکیشن کہ میں تم سے شادی کروں گا, کر لوں گا, یہ بھی نہیں کر سکتے. شادی کا ایسا کوئی پیام شوہردار عورت کو دینا حرام ہے. یہ شرعی رکاوٹ سمجھی جائے گی. نہ یہ دیکھ سکتے ہیں اس لحاظ سے کہ بھائی چلو میں اس کے طلاق ہونے والی ہے تو ٹھیک ہے, اب میں جو ہے وہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ تم جو ہے اب اسکارف اتار کے میرے سامنے آؤ تاکہ میں تمہیں دیکھ لوں. نہیں, کیونکہ یہاں شرعی رکاوٹ ہے. جب تک یہ یہ شوہردار عورت ہے تب تک یہ اس کو دیکھنا حرام. یہاں تک روایات میں آیا ہے کہ عدت الدائی میں ابن فہد ہلی نے یہ بات لکھی کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے, داؤد کچھ ایسے بندے ہیں جن کی نمازوں کو میں ان پہ منہ پر مارتا ہوں, نہ ان کی آواز سنتا ہوں, نہ مجھے ان کی فکر ہے. داؤد جانتے ہو یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کی بیویوں کو بری نگاہ سے دیکھتے ہیں. تو بہرحال ایسے افراد جو کہ اس انداز سے اگر ہوں تو, اور یہ اتنے زیادہ سوالات, عورتیں پریشان ہیں اور لوگوں کے ہمارے پاس یہاں آ رہے ہوتے ہیں کہ جو اس انداز سے دوسروں شادی شدہ بیویوں میں انٹرسٹ لے رہے ہیں اور وغیرہ وغیرہ. تو بہرحال یہ بہت حرام, نہ ان کی کوئی عبادت قبول ہوتی ہے نہ کوئی بھی چیز نہیں. اچھا, دوسری ایک اور چیز ہے جو شرعی رکاوٹ سمجھی جاتی ہے, وہ عورت عدت کی حالت میں بھی نہ ہو. یعنی ٹھیک ہے شوہر نے طلاق دے دی ہے اس کو. اچھا دیکھیے, طلاق رجعی کے اندر تو عورت اپنے شوہر کے گھر میں ہی رہتی ہے, سوائے اس کے کہ شوہر اس کی اتنے حالت خراب ہو جائیں اسے نکال کے اسے اپنے ماں باپ کے گھر بھیج دے. عورت عدت وفات کے اندر, بلکہ عدت طلاق میں جب طلاق رجعی دی ہوئی ہے تو شوہر کے گھر میں ہی رہے, اور بلکہ اس کے لیے مستحب ہے کہ زیب و زینت کرے, شاید شوہر رجوع کر لے اور یہ طلاق وغیرہ کا مسئلہ ختم ہو جائے. اور ابھی بھی طلاق رجعی کے بعد بھی اس کو شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں جا سکتی, سوائے اس کے بہت سی خواتین جو زیادہ مذہبی ہوتی ہیں تو وہ بعد میں پوچھتی ہیں کہ وہ تو ہم لڑ جھگڑ کے بہرحال شوہر نے نکال دیا, ہم اپنے ماں کے گھر آ گئے, اب یہاں سے کہیں ہمیں جانا ہے اور ہم عدت میں ہیں بھی طلاق کی, تو کیا ہم شوہر کی اجازت لیں؟ تو جواب ہے کہ نہیں, یہ صرف شوہر کے گھر کی حد تک مسئلہ ہے. جب شوہر ہی نے نکال دیا ہے, اب والدین کے گھر آپ چلیں گی تو باہر کہیں اور بھی جا سکتی ہیں. تو عورت عدت گزار رہی ہے, معلوم ہے طلاق بھی ہو گئی, لیکن اب ہم جو کوئی شخص ہے وہ چاہے کہ میں اس سے جو ہے نکاح کر لوں گا, شادی کر لوں گا, اور شادی کی نیت سے آ کے دیکھ کے اس سے کہے کہ بھئی اپنا اسکارف اتارو کیونکہ ہمیں شادی کرنی ہے, تو اس لحاظ سے نہیں, یہ شرعی رکاوٹ ہے. عورت عدت کی حالت میں نہیں ہونی چاہیے. اچھا, ایک اور شرط یہ ہے کہ دیکھنے سے پہلے اس کے متعلق ظاہری معلومات ناکافی ہوں آپ کے پاس. اب تو یہ ہے کہ ساری معلومات ہوتی ہیں, ساتھ میں مثلا کزنس ہیں, انہوں نے دیکھا ہوا ہے, کوئی معلومات نہیں مل رہی, کوئی اس کو ایپ پتہ چلنے کا کوئی امکان نہیں ہے. دیکھیے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ تصویروں کے اندر یہ عام طور پر یہ والا مسئلہ ہوتا ہے. ابھی وہ
افریقن امریکن جو خاتون آئی ہوئی تھی، آپ نے وہ دیکھا تھا وہ اخبار میں، وہ کہہ رہے کہ بھائی یہ تو مجھے فلٹر لگا کے تصویریں بھیجی ہوئی تھی اس نے. تو بہرحال اس طرح کی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. تو ظاہری معلومات ناکافی ہیں. ٹھیک ہے ہم نے دیکھا ہوا ہے پہلے، لیکن ہمیں مکمل، ہم نے ہمیشہ اسکارف میں دیکھا ہے، ہمیں صحیح سے اس کا پتہ نہیں ہے. تو اگر معلومات پہلے سے کافی ہیں اور کوئی نئی چیز پیدا ہونے یعنی پتہ ہونے کا امکان نہیں ہے، رشتہ دار ہے، گھریلو خواتین سب نے دیکھا ہوا، تو پھر یہ اجازت نہیں کہ آپ کہیں گے نہیں چلو اتارو اسکارف اور میں مثلا دیکھوں گا شادی کی نیت سے. نہیں، سب چیز پتہ ہے آپ کو، کوئی چیز پتہ چلنے کا مزید امکان نہیں. ہاں یہ صورت میں ہے جب ظاہری معلومات پہلے ناکافی ہوں. مثلا تصویر بھیج دی تھی، ہمیں پتہ ہی نہیں بعض اوقات. اچھا بعض اوقات لوگ تو عام طور پر وہ چلا ولا کے بھی دیکھتے ہیں. بعض اوقات یہ تھا، بہرحال لوگ کہتے ہیں بھائی کہ بھیڑ بکریاں ہیں، اس کو چلا کے دیکھا جا رہا ہے کہ ایب پتہ چلانے کے. لیکن کچھ ایسے کیسز بھی آئے کہ جناب وہ جب بھی لڑکی کو دیکھنے گئے، یعنی باقی سب لوگ کام کر رہے ہیں، وہ اپنی کرسی پہ بیٹھی ہوئی ہے. تو لوگوں کو پھر یہ شبہ وہ معلوم چلا کہ پاؤں میں اس کو ایسا کوئی نقص تھا جو کوئی چھپایا ہوا تھا یا نہیں بتانا چاہ رہے تھے. تو بہرحال یہ سب چیزیں بھی معاشرے کے اندر ہیں. تو اگر ظاہری معلومات ناکافی ہیں، ہمیں مطمئن نہیں ہو رہا ہے، تو پھر وہ یہ چیزیں دیکھ سکتا ہے. اچھا اگر تصاویر یا ویڈیوز دیکھی ہوئی ہوں پہلے سے، کیا پھر بھی دیکھ سکتا ہے؟ اگر معلومات پوری ہیں تو پھر تو نہیں دیکھ سکتا ہے. لیکن اگر اس کو اطمینان ہے کہ نہیں کوئی ایسا بات نہیں ہے، ٹھیک ہے تصویر ویڈیو اس نے دیکھی تھی لیکن گھر کی عورتوں نے دیکھ کے آ گئی تھی، انہوں نے پورا اطمینان کر لیا تھا، تو پھر اس کو دیکھنے کی اجازت نہیں ملے گی اسکارف وغیرہ اتروا کے. یہ اس صورت میں ہے جبکہ معلومات ناکافی ہوں یا اس کو اطمینان نہیں ہو رہا ہو. اچھا پھر یہ بھی ہے کہ احتمال عقلائی ہونا چاہیے کہ اس عورت سے یا لڑکی سے شادی ممکن ہے. بہت سے ہوتے ہیں نا شادی کی نیت سے ہر ایک کو دیکھ رہے ہیں، مثلا اس سے پاسبل ہی نہیں ہے. ایک مثلا ارب پتی گھرانے کی ہے اور یہ بالکل ہی یعنی بہت ہی پور کلاس سے، مثلا میں نہیں عقلاً شرعی طور پر تو شادی ممکن ہے لیکن عقلاً ممکن نہیں ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی 50% تو شادی کا کام ہو گیا ہے. کہتے ہیں 50% کیسے؟ کہتے ہیں 50% یعنی میں تیار ہوں، اس کا پتہ نہیں ہے ابھی باقی 50% کا. تو یعنی احتمال عقلائی ہونا چاہیے کہ اس سے شادی ممکن ہے. اچھا یا مثلا شادی کی نیت سے، بہرحال یہ مقصد یہ ہے کہ اس سے ممکن ہو شادی ہونا، تو پھر پاسبلٹی ہے. نہیں پھر ایک اور ہے شادی کی نیت سے ایک ساتھ بہت ساری لڑکیوں کو دیکھنا. شادی کی نیت سے ایک ساتھ، مثلا بھائی وہ کہتی ہیں مائیں کہ بھائی وہ بیرون ملک سے آ رہا ہے، صرف 3 دن کے لیے آیا ہے، اب وہ ایک ایک کر کے اگر دیکھیں گے تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. ایسا کرتے ہیں 5-6 لڑکیاں جو بھی ہماری نگاہ میں خاندان کی، ان سب کو بلوا لیتے ہیں، سب لوگ اسکارف وغیرہ اتار دیں اور وہ تاکہ ان میں دیکھ کے پسند کر لیں. نہیں، احتیاط واجب کی بنا پر شادی کی نیت سے ایک ساتھ بہت ساری لڑکیوں کو نہیں دیکھ سکتے. ہاں اگر وہ اسکارف وغیرہ پہنا ہوا ہے، یہ تو ہم اس وقت کی بات کر رہے ہیں جب وہ اس سہولت کے ساتھ آپ دیکھنا چاہیں. لیکن اگر وہ اسکارف وہ سب کا پہنا ہوا جب وہ عام حالات میں بھی دیکھا جا سکتا ہے، تو شادی کی نیت کے لحاظ سے بھی دیکھ سکتے ہیں، اس میں الگ سے کوئی ایڈوانٹیج نہیں لیا جا رہا ہے. تو شادی کی نیت سے احتیاط واجب کی بنا پر بہت ساری لڑکیوں کو اس انداز سے دیکھنا، اس کی اجازت نہیں ہے. یعنی شادی کے ارادے سے دیکھنے کے لیے لڑکی کا مشخص ہونا ضروری. مشخص یعنی رشتہ چلے، اس کو ہم نے دیکھا، مثلا حجاب اتار کے بھی جو شریعت نے جس کی اجازت دی ہے دیکھ لیا، یعنی پھر اس کے بعد چلیں، پھر وہ ہم اس کو پسند نہیں آئے یا وہ ہمیں پسند نہیں آئے، نہیں ہوا اگر یہ چیز، تو پھر اگلی لڑکی کے لحاظ سے یہ والی سہولت باقی رہے گی. یہ ایک ساتھ نہیں ہوگا، لیکن یہ ایک ایک کر کے، یعنی اس لڑکی کا مشخص ہونا ضروری ہے شادی کے ارادے سے. پھر اس کے بعد نہ ہو سکے تو ایک الگ بات ہے، پھر اگلی کسی لڑکی اور اس کے علاوہ. تو بہرحال اس طرح سے یہ دیکھنے کے لیے لڑکی کا مشخص ہونا ضروری. اچھا کیا رشتہ چلانے کے لیے بے حجاب تصویر دکھائی جا سکتی ہے؟ عام طور پہ لوگ دیتے ہیں ایسا. تو اس میں پہلی تو چیز یہی ہے کہ ہاں ابھی وہ بھی بات بتا دی جائے، یہ جو اس لڑکی کو آنے کی اجازت ہے اس کے سامنے، وہ میک اپ کر کے نہیں آ سکتی. لیکن یہ جو حجاب جو اتارنے والی بات ہو رہی تھی نا، تو یہ نہیں کر سکتی کہ بھئی حجاب تو ٹھیک ہے اتار دیا تو اب لپسٹک وغیرہ یا اپنے آپ کو تھوڑا سا گروم کر کے میک اپ ویک اپ کر کے، نہیں، اس کی اجازت نہیں. وہ تو پھر ایک لحاظ سے وہ تو اصل چیز دیکھنی تھی اور آپ نے پھر پینٹنگ کر کے پھر اس کو دھوکے میں مبتلا ہو جائے گا وہ. تو رشتہ چلانے کے لیے بے حجاب تصویر، جب بے حجاب خود ہی سامنے آ سکتے ہیں تو تصویر بھی دی جا سکتی ہے. لیکن پھر وہی والی بات ہے کہ عام طور پر جب تصویر دی جاتی ہے تو یہ اس بات کا اطمینان ہونا چاہیے کہ دیگر نامحرم اس کو نہیں دیکھیں گے. عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ تصویر کہیں جاتی ہے تو پھر سارے لوگ گھر کے دیکھ رہے ہیں اور اس کا والد بھی دیکھ رہے ہیں جو بھی ظاہر ہے نامحرم ہے،
اور دیور بھی جیٹ وغیرہ جو ممکنہ آگے چل کر ہوں گے، ابھی تو یہ سب نامحرم ہیں، تو وہ سارے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس کا اطمینان ہونا چاہیے کہ وہ نہیں دیکھیں گے. اچھا پھر اطمینان تھا اور انہوں نے خلاف ورزی کی اور اپنے اس بات سے پھر گئے اور دکھا دیا، تو وہ لوگ گناہگار ہیں، کم سے کم آپ گناہگار نہیں ہوں گے. تو بے حجاب تصویر بھی جب اوریجنل دیکھ سکتا ہے تو بے حجاب تصویر کے لحاظ سے بھی دیکھ سکتا ہے، لیکن اس میں بھی اس کا میک اپ وغیرہ ہونا، یہ یا تدلیس کرنا، یہ بھی تدلیس آقا سیستانی نے لکھا ہے، یعنی دھوکہ دینا، جیسے وہی فلٹر ولٹر لگا کے اس کو بالکل تبدیل کر دیا، یہ اس کی اجازت نہیں ہے. اچھا کیا رشتے کے سلسلے میں لڑکی کو خود بے حجاب سامنے آنے کی اجازت ہے؟ اس نے کہا کہ بھئی یہ تو جب فقہی مسئلہ ہم نے سن لیا ہے کہ بے حجاب وہ دیکھ سکتا ہے تو ٹھیک ہے، جب وہ رشتہ آ رہا ہے تو ہم خود ہی بے حجاب ہو کے آ جائیں. نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے، یہ لڑکے کی درخواست پر اجازت ملے گی. یعنی اگر لڑکے نے کوئی درخواست نہیں کی ہے تو پھر آپ بے حجاب اس کے سامنے نہیں آ سکتے. ہاں وہ اگر فرمائش کرے کہ نہیں مجھے یعنی بے حجاب سے مراد یعنی یہی کہ اسکارف کے بغیر مجھے دیکھنا ہے، تو پھر وہ اس صورت میں اجازت ملے گی. لیکن لڑکی خود سے، یہ کہ لڑکے نے کچھ بھی نہیں کہا، وہ تو بیچارہ نیچے نگاہ جھکا کے بیٹھا ہوا ہے، اچھے بچوں کی طرح سے آیا ہوا ہے، وہ کہے کہ میں خود ہی اس کے سامنے اسی طرح سے چلی جاتی ہوں جو شریعت نے اجازت دی. جواب ہے اس کا نہیں، یہ فقط لڑکے کی درخواست پر ایسا ہوگا. اچھا پھر وہی آ گیا کیا بے حجاب آنے کی اجازت ملنے پر زینت کی اجازت ہے؟ تو جواب ہے کہ زینت کی اجازت نہیں. کوئی بھی چیز زینت کے طور پر، نہ پاؤڈر، نہ لپسٹک، نہ کوئی اور چیز، کوئی بھی لگانے کی اجازت نہیں. اچھا اب یہ علماء ایک چیز اور بھی لکھتے ہیں، شرائط کے مطابق دیکھنے کا یہ حکم یہ فقط عقد دائمی کے لیے. عقد دائمی یعنی جو دائمی نکاح عام طور پر ہوتا ہے، وہ اگر کسی کو کرنا ہے اس کو اجازت ملے گی. لیکن احتیاط واجب کی بنا پر یہ حکم عقد انقطاعی کے لیے نہیں. مثلا جسے متع کہا جاتا ہے، یا جو شارٹ ٹرم جو ہمارا نکاح کا ایک طریقہ کہلاتا ہے، اس کے بہت سارے ویسے مقاصد بھی ہوتے ہیں، یعنی جو واقعتاً مجبوری اور وغیرہ کے لحاظ سے بن جاتے ہیں، اور عمومی حالات میں بھی. تو بہرحال یہ حکم یعنی وہ یہ نہیں کہہ سکتے بھائی مجھے اس سے عقد انقطاعی کرنا ہے تو یہ میں اس لحاظ سے اس کو دیکھ رہا ہوں حجاب اتروا کے. نہیں، یہ احتیاط واجب کی بنا پر فقط یہ مسئلہ فقط اور فقط عقد دائمی کے لیے. اور لوگ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ مثلا عقد انقطاعی کرنا چاہتے ہیں تو کنواری لڑکی بہرحال اس سلسلے میں احتیاط کریں. اور وہ عام طور پہ لڑکیوں کو یہ والا ہے کہ بھائی والد انکار کر رہے ہیں اور شادی نہیں ہونے دے رہے، تو فقط یہ کہنے سے مسئلہ نہیں. کنواری لڑکی کو نکاح کے لیے ولی کی اجازت سے جو ریلیٹڈ احکام ہیں، اس پر یہاں مکمل 2.25 گھنٹے کے 2 درس، یہاں پر 2 گھنٹے کے 2 درس ہو چکے ہیں. درس نمبر 1 اور پورا درس نمبر 2، اس میں تمام وہ شرائط تفصیل کے ساتھ آئی ہیں. اتنا آسان نہیں ہے بھائی ابا تو جو ظاہر ہے مان نہیں رہے ہیں فلاں جہاں ہم رشتہ کرنا چاہ رہے ہیں تو اب ان کی اجازت ساقط ہو گئی. کتنی شرطیں ہیں اس کے اندر. تو بہرحال اس موضوع پر 2 درس ہیں، اس کو سنے بغیر کوئی اس طرح کا اقدام نہ کرے، ورنہ باپ کی اجازت اگر نہیں ہے تو وہ عقد باطل شمار ہوتا ہے، باطل. اچھا اب یہ ہے کہ لڑکا شادی کی نیت سے لڑکیوں کو کتنی بار دیکھ سکتا ہے؟ ایک یہ بھی ہے، کیا مقرر دیکھ سکتا ہے؟ یعنی دیکھنے سے مراد وہی انہی سہولیات کے ساتھ. تو جواب ہے کہ اگر ایک دفعہ دیکھنے میں اس کو معلومات مکمل نہ ملی ہوں تو پھر مقرر دیکھ سکتا ہے. لیکن اگر ایک دفعہ اطمینان ہو گیا کہ بس جو مجھے معلومات تھیں وہ مل گئی مجھے، جو میں دیکھا، تو بار بار پھر دیکھنے کی مجھے اجازت نہیں ملے گی. اچھا اب ایک اور چیز بھی آتی، یہ تو لڑکا کے لیے ساری شرطیں تھیں، لڑکی کے لیے کیا لڑکی بھی ان شرائط کے تحت لڑکے کو دیکھ سکتی ہے؟ تو اس میں اکثر علماء کا یہ کہنا ہے کہ احتیاط مستحب ہے کہ نہ دیکھیں. جس پہ اکثر میں جب یہ احکام بیان کرتا ہوں تو وہ شرارتی جملہ دماغ میں آ جاتا ہے کہ کیوں احتیاط لگائی گئی ہے دیکھنے کی، نہ دیکھنے کی، اس وجہ سے کہیں منع نہ کر دیا جائے. جب بھی کہا جاتا ہے نا کہ وہ جب بھی آپ کو اپنے بیٹے کے لیے، بھائی کے لیے لڑکی کی تلاش میں جانا ہو، 2-3 دفعہ اس کو گھر میں دیکھ کر جائیں، اس کو پہلے، پھر اس کے بعد آگے وہاں جائیں دیکھنے کے لیے. تو بہرحال ان شرائط کے ساتھ لڑکی کے لیے مناسب سمجھا گیا ہے، احتیاط مستحب سمجھی گئی ہے کہ وہ اس کو نہ دیکھے، بس جو والدین نے جس طرح سے بتا دیا. لیکن احتیاط مستحب ہے، اس کی نہیں بھی پابندی کرنا چاہے تو. اب تو خیر یہ مسئلے بڑے عجیب سے لگتے ہیں آج کل کے ماحول اور معاشرے میں، واٹس ایپ وغیرہ کے دور میں کون سے دقیان اسی ٹائپ کے کہ اس کو دیکھا بھی نہ ہو انہوں نے. خیر، اور لڑکے کے لحاظ سے بھی یہ مسئلہ ہے کہ لڑکا جو ہے وہ خوف خدا سے کام لے، اور
مسائل دینی کو مذاق نہ بنائے. یعنی ایسا نہ ہو کہ وہ مذاق بنایا ہوا ہے. بہت سی جو مجھے میں نے واقعتاً سیریس طور پر بھی کچھ ایسے ہیں کہ مائیں اور جو بیٹیاں ہوتی ہیں جو بھائی کے لیے جو دیکھنے جا رہی ہیں اپنے بیٹے کے لیے, ان کا ایک وہ بن گیا ہے کہ چلو وہاں جاتے ہیں تو ریفریشمنٹ کھانا پینا ملتا ہے, تو اس طریقے سے فریکوینٹلی وہ کھانے پینے کے چکر میں بھی لڑکیوں کو اس طرح سے ایکسپلائٹ کرتے ہیں. تو بہرحال یہ اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے. لڑکے کو بھی چاہیے کہ وہ خوف خدا سے کام لے. اللہ کو ایک دن جو ہے وہ منہ دکھانا ہے اس نے, اور وہ اس طرح سے نہیں کہ وہ بس وہ جا رہا ہے, لڑکیاں دیکھ رہا ہے ریجیکٹ کر رہے ہیں, اور دیکھ رہا ہے ریجیکٹ کر رہے ہیں. اس طرح سے وہ جو کہا جاتا ہے نا کہ جب بھی شیخ رجب علی خیاط بہت اچھا ایک عالم عارف تھے, وہ یہ کہتے تھے کہ جب بھی نامحرموں پر نگاہ پڑے تو سر جھکا کر اس جملے کو اس کو پڑھنا چاہیے, یا خیر حبیب و محبوب صلی علی محمد و علیہ. تو اس سے نگاہوں میں پاکیزگی پیدا ہوتی ہے اور نامحرموں کی طرف میلان جو ہے اس کا ختم ہو جاتا ہے. یعنی نامحرموں سے حفاظت نظر کا ایک بڑا زبردست نسخہ رجب علی خیاط. تو اگر کوئی ایسی بری نگاہ یا اس لڑکے جو دیکھنے جا رہے ہیں تو بہرحال اس طرح کی جملے وہ استعمال چیز کر سکتے ہیں. اور یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ قیامت کے دن ہمارے جسموں کے تمام اعضاء گواہی دیں گے. یوم تشہد علیہم السنتہم و ایدیہم و ارجلہم بما کانوا یعملون. قیامت کے دن ان کے خلاف ان کی زبانیں, ان کے ہاتھ پاؤں سب گواہی دیں گے کیا کر رہے تھے. آنکھیں بھی گواہی دیں گی, سب گواہی دیں گے. تو بہرحال اس کو ڈرنا چاہیے کہ اپنی نگاہوں کو بھی کنٹرول رکھے, اپنے دل کو بھی کنٹرول میں اس انداز سے رکھے. دیکھیے انسان کا لباس جو ہے اس کی شخصیت کا بہرحال عکاس ہوتا ہے, اور اس کو مناسب لباس تو پہننے ہی چاہیے. آیت اللہ سیستانی نے بھی جوانوں کو لباس کے سلسلے میں چند بڑی خصوصی نصیحتیں کی ہیں. اور جب ہم جاتے ہیں کربلا وغیرہ تو آپ نے دیکھا ہوا کہ وہاں پر باقاعدہ بڑے بڑے بورڈ اندر حرم کے اندر بھی لگائے ہوئے ہیں کہ جہاں پر لباس کے سلسلے میں انسٹرکشنز آقا سیستانی کی طرف سے, کیونکہ وہاں پر عام طور پہ لڑکوں کو بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ بہت عجیب و غریب لباس, خاص طور پہ جو عراقی لوکل ہیں وہاں پر رہنے والے, وہ بہت ہی عجیب و غریب, بالوں کے سٹائل بھی ان کے بہت عجیب و غریب سے لگ رہے ہوتے ہیں, کپڑے بھی بہت عجیب سے پہنے ہوتے ہیں, انتہائی تنگ قسم کی پینٹس اور اس طرح سے. تو لباسوں کے سلسلے میں بھی کہ مناسب اور شائستہ لباس ان کو پہننے چاہیے. اور آقا سیستانی نے کہا کہ مومن کا خود کو ذلیل کرنا حرام ہے. مثال کے طور پر وہ ایسا لباس پہنے جو اسے لوگوں کی نظر میں بدنما یا قبیح ظاہر کرے. یعنی یہ گویا ایسا ہے جیسے لوگوں کی نگاہوں کے سامنے وہ خود کو ذلیل کر رہا ہو. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ حیا و عفت و وقار و متانت کے برخلاف رفتار و کردار کی بھی ممانعت ہے. یعنی فقط یہی نہیں کہ آپ کہیں دیں کہ میں نے حجاب تو کیا ہوا, نہیں, حیا بھی اس کے اندر جھلکنی چاہیے, عفت و وقار جھلکنا چاہیے. ایک عورت کے اندر جو وقار ہوتا ہے کہ کسی کو ضرورت ہی نہ ہو کہ کوئی اس انداز سے آپ کو دیکھ سکے. آپ کے اندر ایک خاص متانت ہونی چاہیے. ایسا نہیں قہقہے لگا رہے ہیں نامحرموں کے ساتھ, کزنس کے ساتھ, اور جو ہے نا یعنی اس کی رفتار کردار اس انداز کی اس کے برخلاف کام کرنے کی ممانعت ہے. یہ سب فقہی احکام کے اندر بھی آئے ہیں جو مراجع نے لکھا ہے. یعنی اسلام کو اپنے مطابق ڈھالیے, نہ ڈھالیے بلکہ اپنے آپ کو اسلام کے اندر ڈھال لو. اپنی چیز وہ بتاتے ہیں بھائی اس میں آپ ہم بتائیں کہ ہم کیسے عمل کریں ان سرکمسٹانسز میں. یعنی جو ہماری جو شرائط ہیں ان کے مطابق اسلام کو ٹیلر میڈ طریقے سے آپ جو ہے نا وہ کاٹ چھاٹ کر کے جو ہے نا ہمیں وہ والی قمیص پہنا دیں اسلامی. تو یہ جو اس طرح سے نہیں, بلکہ اسلام نے ابھی جو احکام آپ نے سنے آپ کو اپنے مطابق اس میں ڈھالنا ہے, نہ کہ اسلام کو آپ کے سانچے کے اندر ڈھال کے قابل عمل بنایا جا سکے. اچھا, عورتوں کے جوتوں کے سلسلے میں بھی یہ بھی پہننے کی چیزیں لباس کے ساتھ ساتھ, تو جوتوں کے سلسلے میں بھی خاص قسم کے جوتوں سے, اور یہ اس میں کہا گیا آیت اللہ سیستانی نے بھی لکھا ہے, بلکہ جملے استعمال کیے ہیں کہ ایسے ایک تو زینتی تمام جوتے جو لباس میں ابھی آپ نے سنا تھا نا کہ زینت نہیں ہونی چاہیے, جوتے بھی ایسے نہیں ہونے چاہیے جنہیں زینتی کہا جائے, زینتی جوتے بھی نہیں ہونے چاہیے. اور خاص طور پر آقا سیستانی نے ایک اور چیز بھی لکھی ہے, ایسے شور پیدا کرنے والے یا ٹھک 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 کی جس سے آوازیں نکل رہی ہوں, نامحرم گزرتے ہوئے ان کی توجہ جذب ہو رہی ہو, اس قسم کے جو جوتے یا سینڈل یا کوئی بھی اس طرح کی چیز وہ بھی نہیں پہننی چاہیے. جائز نہیں ہے نامحرم کے سامنے اس انداز سے ٹک ٹک کرتے ہوئے آنا. تو بہرحال اس قسم کے جوتوں کے لحاظ سے بھی ہے. اچھا, مخلوط تعلیمی اداروں اور جاب کے سلسلے میں بھی خواتین جو ہے وہ احتیاط کریں. مخلوط تعلیمی ادارے جو ہوتے ہیں
مثلا پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، اسکول ہیں، کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، جاب میں ساتھ کام کر رہے ہیں، تو وہاں پر ظاہر ہے کہ ہر دفعہ بڑے تیار ویار ہو کے اچھے اچھے لباس پہن کر، جو کہ زینتی میں بھی شمار ہوتے ہوں، وہاں جا کر بھی یہ والے لباس پہن کر جانا جائز نہیں ہے نامحرموں کے سامنے۔ ملازمت اور جاب کرنے والی خواتین کے فقہی احکام اور اخلاقی جو ان کے احکام ہیں، اس پر بھی ہماری ایک الگ سے کلاس ہو چکی ہے، جو صرف اور صرف جاب سے ریلیٹڈ جو خواتین جابز کرتی ہیں یا مثلا کہیں بے بھی کام کرتی ہیں، تو ان کو کن احتیاطوں کا شرعی طور پر خیال رکھنا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ ان کو اجازت ملے گی۔ اچھا، البتہ یہ جو لباس کو پہننے کی، کسی کو دیکھنے کی، ہاتھ لگانے کی، لمس کے مسائل میں کچھ مستثنیات ہیں، جو کہ وہی مستثنیات یعنی ایکسیپشنز ہیں کہ جب ایک دم سے کوئی اضطرار اور مجبوری نہ آ جائے۔ مثلا یہ نہیں ہو کہ کوئی عورت جو ہے پانی میں ڈوب رہی ہو تو آپ کہیں ابھی میں ذرا دستانے وغیرہ پہن کے آ جاؤں، ہاتھ لگانا پڑے گا، یہ والا نہ ہو۔ یا مثلا آگ سے بچانا ہے تو جس قدر بھی ممکن ہے، اور بے حجابی بھی اگر کوئی ہو جائے اضطراری طور پر، تو اس میں وہ شریعت کے اندر معاف ہے۔ یعنی یہ عام حالات کے مسئلے ہیں، اگر اضطرار کا مسئلہ آ جائے تو پھر یہ مستثنیات میں شمار ہوتا ہے۔ اچھا، شادی کے سلسلے میں بھی آپ نے سنا کہ لڑکوں یہ بار بار دیکھنا، ریجیکٹ ہونا، تو لڑکیاں بہرحال ان کی عزت نفس اس سے مجروح ہوتی ہے۔ تو بہرحال اس سلسلے میں جو غیر عقلی معیارات ہیں، اس میں لڑکوں سے بھی زیادہ ان کی مائیں اور بہنیں، ان کا دخل بڑا ہوتا ہے۔ وہ ہے نا کہ جناب ناگن جیسی جو ہے وہ زلفیں ہونی چاہیے، اور آنکھیں جو ہیں وہ جناب اس طرح سے ستارے جیسی ہونی چاہیے، اور غزالی بلکہ آنکھیں ہونی چاہیے، اور جو ہے وہ چاند سا چہرہ ہونا چاہیے، اور سرائی جیسی گردن ہونی چاہیے، اور ہرن جیسی چال ہونی چاہیے۔ تو باقاعدہ کسی نے کہا کہ بھائی یہ تو کوئی انسانوں والی بات بھی ہونی چاہیے اس میں یا نہیں، یعنی سراہی اور یہ اور ہرن اور یہ سب چیزیں۔ اور بلکہ ایک صاحب نے تو بڑا اچھا وہ کہا کہ اس میں تو اگر آپ دیکھیں تو وہ اس طرح کی چیز کوئی بنتی ہے، وہ ناگن زلفیں اور یہ چاند سا چہرہ وغیرہ، تو یہ اگر آپ کو یہ چاہیے تو یہ اس طرح کی چیز بنے گی۔ انسان کی بچی تو اس طرح کی نہیں ہوتی نا۔ تو بہرحال یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جس کا عام طور پر خیال رکھنا چاہیے۔ یہ خیالی دنیا کے اندر جو ہے نا انسان کو نہیں رہنا چاہیے، یہی دنیا میں انسان ہے۔ اصل ہم نے کبھی بھی یہ نہیں دیکھا کہ نا اس کی اخلاقی عادات اور خصوصیات کے بارے میں کہیں جانچا جاتا ہو، اگر بلکہ وہ اچھی خصوصیات ہیں تو بہت ساری، اگر اس میں جسمانی اعتبار سے، اس لحاظ سے، شکل صورت کے اعتبار سے کمی بھی ہے، تو کیونکہ دیکھیے یہ آپ خواتین کے مجمع سے خطاب کر رہے ہیں، جب آپ بھائیوں کے لیے ڈھونڈنے جاتی ہیں یا بیٹوں کے لیے ڈھونڈنے جاتی ہیں، تو بہرحال پھر وہ آپ ہی، یہ پہلا اقدام، کوئی بھی لڑکا خود تو جا کے عام طور پر اس طرح سے نہیں ڈھونڈنے جائے گا کہیں۔ تو یہ خصوصیات آپ کو، اچھی خصوصیات دینداری کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے اور چیزوں کے اعتبار سے اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے۔ یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کے بعد تو یہ جتنی بھی خصوصیات تھیں، یہ چاہے کتنی واقعتاً بھی اس کے اندر پائی جاتی ہوں، کیونکہ آپ اس لحاظ سے دیکھیں کہ بڑی خوبصورت اداکارائیں وغیرہ زیادہ تر جو ہے طلاق یافتہ کیوں ہوتی ہیں؟ تو یعنی فقط خوبصورتی کام نہیں آتی، حسن اخلاق، چیزیں، گھرداری اس کے اندر ہو تو ان کی شادیاں عام طور پر پائیدار بھی ہوتی ہیں۔ تو بہرحال یہ ان چیزوں کا عام طور پر خیال رکھنا چاہیے، لیکن اب اتنا وقت نہیں بچا ہے کہ ہم وہ اگلا جو ہے اس میں شروع کر سکیں۔ تو لباسوں کے سلسلے میں ابھی کچھ چیزیں اور باقی ہیں، لیکن اگلا جو درس ہوگا، اگرچہ 15 شعبان گزر گئی ہوگی، لیکن بہرحال اگلی اتوار کو جو درس آئے گا تو 1-2 روز پہلے ہی، کیونکہ 15 شعبان گزری ہوگی، تو ضرور امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق ایک درس ہوگا ہمارا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اس کے بعد استقبال رمضان کے سلسلے کی کلاسز ہوں گی، اور پھر رمضان میں تو ظاہر فقط رمضان کے مسائل اور چیزوں کے متعلق گفتگو ہوگی، اور عید کے بعد پھر یہ سلسلہ نئے سرے سے اس کا آغاز نئے موضوعات کے تحت کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ درود بھیجیے محمد وآل محمد۔